حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو رب العالمین نے یہ معجزہ عطا فرمایا، ہوا کو مسخر کر دیا، آپ کی تابع کر دیا، جنات کو آپ کی تابع کر دیا۔ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، مگر پھر بھی سلیمان علیہ السلام کو اگر کہیں جانا ہوتا تو درخت پر بیٹھتے اور ہوا کو حکم دیتے، ہوا وہاں لے کر جاتے۔ قرآن کہتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا، اس کی صبح کی رفتار ایک مہینہ کی راہ تھی، ایک ماہ کی راہ تھی، اور شام کی رفتار بھی ایک مہینہ کی راہ تھی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا تخت کو چلانا شروع کر دیتی، اور صبح کے وقت میں ایک مہینہ میں جتنا آدمی سفر کر سکتا ہے، سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت ایک مہینے کی مسافت طے کرتے، اور شام کو بھی ایک مہینے کی مسافت کے برابر سلیمان علیہ السلام سفر کرتے۔ مگر ہوا مسخر ہے، آپ کے تابع ہے، آپ کے مسخر کر دی گئی، مگر پھر بھی جہاں کہیں جانا پڑتا سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے، وہاں جاتے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی شان یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جانا نہیں پڑتا تھا۔ اگر درخت کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بھی حکم دیا تو حضور کو جانا نہیں پڑا، صحابی سے کہا جاؤ فلاں درخت سے کہہ دو تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے، جاؤ فلاں درخت سے کہہ دو تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ وہ درخت اپنی جڑوں کے ساتھ چل کر حضور کے پاس آ جاتا ہے۔ جنات سلیمان علیہ السلام کی مسخر تھے، آپ کے تابع تھے، جنات آپ کا حکم مانتے، آپ کا تخت اٹھاتے، جہاں کہیں جانا ہوتا لے جاتے۔ آپ کے جنات آپ کے تابع تھے، تابع ہونا اور بات ہے، مگر میرے آقا کا مقام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنا، آج دل سن کر وہیں ایسے ہی چلے نہیں گئے بلکہ حضور پر ایمان لائے، کلمہ پڑھا۔ تابع ہونا اور بات ہے، مگر ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، غلامی اختیار کرنا یہ اور بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کلمہ پڑھا جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کی غلامی اختیار کی، اور صرف خود ہی کلمہ نہیں پڑھا، اپنے علاقے میں گئے اور اپنے علاقے میں جا کر اپنے گاؤں اور بستیوں میں اور باقی جنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچائی۔